آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابو جہل کی بہو حضرت ام حکیم کا واقعہ سنائیں گے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا اور اپنے شوہر اکرمہ کو کیسے بچایا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر یمن دوڑ گیا تھا، اور وہ ان کو واپس کیسے لائیں۔ حضرت ام حکیم کا شمار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیات میں ہوتا ہے۔ اہل سیر نے ان کا ذکر ان کی کنیت سے ہی کیا ہے اور اصل نام نہیں لکھا۔ ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ تھا، جو حضرت خالد بن ولید کی ہمشیرہ تھی۔ حضرت ام حکیم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ کفر و شرک کا گہوارہ تھا۔ ان کے والد ابو عبد الرحمن حارث بن ہشام ابو جہل عمر بن ہشام کے حقیقی بھائی تھے، اور دونوں بھائی اسلام کے سخت دشمن تھے، اور یہی حال والدہ اور ماموں خالد بن ولید کا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں ان کا اسلام کے نور سعادت سے بہرہ یاب ہونا محال تھا۔ شادی بھی ہوئی تو اپنے چچا ابو جہل کے فرزند اکرمہ سے، جو اسلام دشمنی میں اپنے باپ کے دستے راست پر تھے۔ 2 ہجری میں ابو جہل غزوہ بدر میں ذلت کے ساتھ مارا گیا تو اکرمہ نے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا اور فتح مکہ تک ہر میدان میں اہل حق کو استانے میں بڑھ چڑھ کر قدم مارتے رہے۔ غزوہ احد میں وہ اپنی اہلیہ ام حکیم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ غزوہ احزاب میں بنو کنانہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ 8 ہجری میں مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو حزا کے قتل و غارت میں حصہ لیا اور صلح نامہ حدیبیہ کو عملاً توڑ ڈالا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے چند مشرکین کو ساتھ لے کر اس فوجی دستے کی مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ وہی خالد تھے جو اہل حق کے خلاف کئی لڑائیوں میں اکرمہ کے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے۔ وہ حضرت ام حکیم کے حقیقی ماموں تھے اور رشتہ میں اکرمہ کے بھی چچا ہوتے تھے۔ اکرمہ کا والد ابو جہل خالد بن ولید آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت خالد بن ولید مشرف با اسلام ہو گئے تھے، لیکن ان کا یہ اقدام بھی اکرمہ کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسلام کے خلاف اکرمہ کی یہی سرگرمیاں تھیں کہ انہیں فتح مکہ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ نکلا۔ ادھر حضرت ام حکیم، ان کے والد حارث بن ہشام اور والدہ فاطمہ بنت ولید تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام حکیم کو شوہر سے بے حد محبت تھی۔ انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ اکرمہ ہمیشہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہیں، چنانچہ انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے شوہر کو امان دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور وہ اکرمہ کی تلاش میں ساحل بحر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت اکرمہ بھی بھاگ کر بحر کلزم کے ساحل پر پہنچے تو یمن جانے والی ایک کشتی تیار کھڑی تھی، اس پر بیٹھ گئے۔ کچھ دور جا کر یہ کشتی باد مخالف کی لپٹ میں آ گئی۔ اکرمہ نے لات و عزا کو پکارنا شروع کر دیا۔ ملاحوں نے کہا یہ اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، لات و عزا کشتی کو بنور سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بات اکرمہ کے دل پر اثر کر گئی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اکرمہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اس طوفان نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، امید ہے مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ خدا کی قدرت، کشتی صحیح سلامت اسی جگہ کنارے آ لگی جہاں سے چلی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت ام حکیم بھی شوہر کی تلاش میں ساحل پر آ پہنچی۔ انہوں نے حضرت اکرمہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے انسان کے پاس آ رہی ہوں جو سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ رحیم و شفیق اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امان حاصل کر لی ہے، اب میرے ساتھ ان کی خدمت میں چلو۔ اکرمہ فوراً مان گئے اور حضرت ام حکیم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مرحبا اے پردیسی سوار کہہ کر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی ام حکیم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا ہے، تم محفوظ و مامون ہو۔ اکرمہ اس شان کرم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا اور عہد کر لیا کہ آئندہ میری دولت اور جان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف رہے گی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔
جس شدت سے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی، اب اس سے زیادہ جوش کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ ارتداد کا قلعہ کامہ ہو گیا اور مسلمانوں نے شام پر چڑھائی کی تو حضرت اکرمہ حضرت ام حکیم کو ساتھ لے کر شام کی مہم پر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ کئی معرکوں میں نہایت جاں بازی سے رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور بالآخر اجنادین کی لڑائی میں نہایت پامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت ام حکیم عالم غربت میں بیوہ ہو گئیں۔ اس طرح ام حکیم کے ایام عدت گزر گئے تو ان کو نکاح کے پیغام ملنا شروع ہو گئے۔ ان میں حضرت خالد بن سعید بن عاص کا پیغام بھی تھا۔ ام حکیم نے اور سب پیغام تو رد کر دیے، البتہ حضرت خالد بن سعید سے نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت خالد بن سعید بڑے جلیل القدر صحابی تھے، 2 ہجرتوں، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے مشرف ہو چکے تھے اور فتح مکہ، حنین اور تبوک میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ اسی لیے حضرت ام حکیم نے انہیں دوسروں پر ترجیح دی، چنانچہ 400 دینار مہر پر ان کا نکاح حضرت خالد بن سعید کے ساتھ مرجل سفر کے مقام پر ہو گیا۔ یہ جگہ دمشق کے قریب واقع ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت خالد بن سعید نے رسم عروسی ادا کیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ام حکیم نے کہا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے اور اس سے ہر وقت لڑائی کا خطرہ ہے، اس لیے چند دن توقف کر کے اطمینان سے یہ رسم ادا ہو جائے گی تو بہتر ہے۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا، مجھے اس موقع میں اپنی شہادت کا یقین ہے۔ ام حکیم خاموش ہو گئی۔ ایک پل کے پاس جو اب کنترہ ام حکیم کہلاتا ہے، رسم عروسی ادا ہوئی۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ ابھی لوگ کھانا کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک قوی ہیکل رومی سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ حضرت خالد بن سعید تیر کی طرح جپٹ کر اس مقابلے کے لیے نکلے اور نہایت بہادری سے لڑ کر اس کے ہاتھوں جام شہادت پیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ام حکیم شوہر کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت نہایت جوش سے اٹھیں، اپنے کپڑوں کو باندھا اور خیمہ کی چوب اکھاڑ کر لڑائی میں شریک ہو گئیں۔ زخمی شیرنی کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے کرتی تھی اور اپنی چوب سے رومیوں کو مار گراتی تھی۔ اس معرکہ میں ان کے ہاتھ سے 7 رومی واصل جہنم ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام حکیم یرموک کی ہولناک جنگ میں بھی شریک ہوئی اور دوسری خواتین کے ساتھ مل کر رومیوں کے خلاف بڑی دلیری سے جنگ کی۔ ایسی بزرگ ہستیوں کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے ایام جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اسلام قبول کرتے ہی ان کی ایسی کایا پلٹی کہ خوشی خوشی جام شہادت پی لیا۔ حضرت ام حکیم کے مزید حالات کتب سیر میں نہیں ملتے اور نہ کسی نے وفات کا زمانہ بتایا ہے اور نہ اولاد کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ابو جہل کی بہو کا قصہ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر آپ حضرت ام حکیم کی زندگی پر ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہم اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔